آپ کی اسکرین شیئر نہیں ہوئی؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم من ومن قلب آپ کرو تو ومن پئیں گے چائے؟ يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 سے ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ. شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں وہ ہم اس کو مکروہی سمجھتے ہوں. تو اس آیت میں ان متکبر لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اپنے نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور ہر نبی کی مخالفت اس قوم کے خوشحال طبقے نے کی اس وجہ سے کہ ان کے اندر تکبر تھا اور اس وجہ سے بھی آ گیا تھا بیسیکلی کہ وہ خوشحال لوگ تھے, بڑے مالدار لوگ تھے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ نبوت ان کے پاس آئے. اگر کہتے تھے اگر نبوت آنی تھی تو اس کے حقدار ہم زیادہ تھے, ہمارے پاس آنا چاہیے تھا. اب چونکہ نبوت ان کو نہیں ملی اور ان کے بجائے شعیب علیہ السلام کو مل گئی تو وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اتر آئے کہ ہم تو اس کو نہیں مانیں گے. تو یہی متکبر لوگوں کا رویہ اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ناحق جھگڑا کرتے ہیں, ناحق بحث کرتے ہیں اور اگر اس پر بے بس ہو جاتے ہیں, ان کی چلتی نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں, وہ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں. جیسا کہ یہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اپنے قوم سے نکال دیں گے. اگر تو تمہیں یہ ہماری شرط منظور ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا اور ہمارے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا. تو اس کے جواب میں شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں, قَالَ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ, کیا بھلا ہم اسے ناپسند کرتے ہوں, یعنی اگر ہمیں تمہارے مذہب میں یا ہمارا مذہب چھوڑ کے دوبارہ ہمیں آنا ناپسند ہو, اس کے باوجود کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں. اور ایک ایمان والا بندہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس کو ایک دفعہ ایمان کی مٹھاس محسوس ہو جاتی ہے, وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے, تو اس کے بعد کبھی بھی وہ دوبارہ مرتد ہونا پسند نہیں کرتا. اور یہ ایمان والوں کی ایک بہت بڑی نشانی ہے, اور اس کو چھوڑنا, اپنے دین کو چھوڑنا, وہ اس کو انتہائی ناپسند کرتا ہے. کیونکہ جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو کبھی بھی ترک نہیں کرتا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا. اب یہ 3 باتیں کون سی ہیں, ذرا ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں اور ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ باتیں موجود ہیں. اور وہ کیا ہے, نمبر 1 یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو. ہم بھی ذرا اپنے آپ کو چیک کریں, اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ کیا ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور آپ کی جو احادیث اور آپ کی سنت ہے, کیا ہم ان کو پسند کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہم زیادہ چاہتے ہیں کہ جتنا ہم اپنے ماں باپ کو یا اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے بچوں کو چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ہمارے رشتوں کی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کی خاطر کرے. یہ بھی بڑا اہم ہے کہ ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو ہم کس لیے کرتے ہیں, دنیا کی خاطر کرتے ہیں یا ویسے ہی دل میں ان کے لیے محبت ہے یا پھر اللہ کی خاطر کرتے ہیں. اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے یا صرف دنیا کی خاطر ہم محبت کرتے ہیں تو پھر اپنی نیت کو چینج کر لیں اور یہ سوچیں کہ اگر میں کسی سے محبت چاہے اپنے بچوں سے ہی کریں,
اپنے ماں باپ سے ہر ایک کے محبت ہوتی ہے، اپنے دوستوں سے محبت ہوتی ہے، تو اپنی محبت کے لیے اپنی نیت کو چینج کر لیں اور یہ سوچے کہ میں جس شخص سے بھی محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرتی ہوں، تو یہ بھی آپ کے لیے پھر انشاءاللہ ایک عبادت بن جائے گا۔ پھر تیسری کیا بات ہے کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کون شخص ہوگا کہ جو آگ میں جانا پسند کرے گا؟ تو ایک ایمان والا بندہ اگر اس کو کہا جائے کہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف دوبارہ چلے جاؤ، تو پھر اس کو ایسا ہی ناپسند ہوگا اور اتنا ہی وہ اس کو برا سمجھے گا جس طرح کہ وہ جہنم میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اسلام سے پھر کر مرتد ہو کر کفر میں جانا اس کے لیے ایسا ہی ہوگا کہ جیسے کوئی اس کو جہنم میں پھینک رہا ہے۔ اس چیز کو تو ہر ایک ناپسند کرے گا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں آیت نمبر 89 پہ۔ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے۔ اب یہ کون؟ شعیب علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تمہارے دین پر واپس آ گئے تو کیا ہوگا؟ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں۔ لیکن ہاں، یہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک مقدر کیا ہو۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یعنی ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک طرح سے دوری پیدا کر دے، کیونکہ انبیاء کا دین جو ہوتا ہے وہ شرک والا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ نبی بھی اپنے نیک اور ایمان پر کبھی غرور نہیں کرتے، تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں نیکی کی جس حالت پر بھی ہوں یا ایمان کے جس درجے پر بھی ہوں تو اس پر مجھے ہمیشگی حاصل ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، خود میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک مجھے اس پر قائم رکھے گا میں رہوں گی، اور میں مرتے دم تک اس پر قائم رہنا چاہوں گی تو میں رہ سکتی ہوں، اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں۔ انبیاء اور صالحین ہمیشہ سے یہ جانتے ہیں کہ ان کا دین پر ثابت قدم رہنا اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں، یعنی انبیاء خود بھی یہی سمجھتے ہیں۔ تو پھر ہمارے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے یہ راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کیے ہیں، اور کتنے آسان کیے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن پاک سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی طرف راغب کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے دعا مانگا کرتے تھے، کیا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا تھا، آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو پھر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم یہ دعا مانگے کہ ہم اس راستے پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ دل اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین پر قائم رکھا ہے تو ہم قائم ہیں، اگر وہ بدل دے گا تو ہم راستہ بھٹک بھی سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دین پر قائم رہنے کے لیے خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے تو رہیں گے، نہیں تو نہیں رہیں گے۔ خود بھی انسان کوشش کرے اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتا رہے، اور انسان ہدایت پر رہتے ہوئے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز مجھے اس دین سے پھیرنے کا سبب بن جائے۔ خاص طور سے جب انسان کو ایمان کی، دین کی، قرآن کی، علم کی دعوت محسوس ہونے لگتی ہے تو وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کو سمجھتا ہے، اور پھر اس پر قائم رہنے کی دعا بھی کرتا ہے، اور اس میں پھر وہ اپنا کمال نہیں سمجھتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک لمحہ میں دل پلٹ سکتے ہیں اور ایمان سے کفر کی طرف الٹ سکتے ہیں، ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حمص میں ابو درداء کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔
جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز وجل کی پناہ مانگنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا، اے ابو دردا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ کو کیوں منافقت سے ڈر لگ رہا ہے؟ آپ اور منافقت کا کیا جوڑ؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا، اللہم اغفر، اللہ تعالیٰ تم معاف کر دینا۔ اللہ کی قسم، ایک آدمی ایک گھڑی میں ہی ایک فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات شیطان کو ایسا وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگتا رہے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 91 میں، بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے۔ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی، تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا اور ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی امتحان کے 2 پرچے کی طرح ہوتے ہیں۔ تکلیف میں تو انسان سمجھتا ہے نا کہ یہ میرے اوپر کوئی امتحان ہے، کوئی آزمائش ہے، یا پھر شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے میرے حالات نہیں بدل رہے۔ لیکن جب خوشحالی آتی ہے اور نعمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اور انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت راضی ہے، لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے، وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف چل پڑتا ہے، اور پھر توبہ بھی نہیں کرتا، استغفار بھی نہیں کرتا، اور یہ سوچتا بھی نہیں کہ میں کتنے گناہ کر چکا ہوں۔ تو اس لیے جب صحابہ کرام پر نعمتیں بھی بہت زیادہ آ جاتی تھی تو وہ بھی اس سے بھی پھر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں یہ رب کی طرف سے ڈھیل نہ ہو یا کوئی استدراج نہ ہو یا اس کے بعد ہمارے لیے کوئی پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اگر کسی کے پاس ہر طرح کی نعمت ہے، ہر طرح کی خوشحالی ہے، اولاد بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، صحت بھی ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں انسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یہ دیا ہے تو آخرت میں بھی دے گا۔ اچھی امید ضرور رکھنی چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر دنیا میں ملا ہے تو آخرت میں ملے گا، اور چاہے میں کتنی ہی نافرمانیاں کرتا رہوں یا کرتی رہوں، اس کے باوجود مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں اللہ نے خوشحالی دی ہے اور اگر ہم اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے ہیں، اس نے جو فرائض ہم پر عائد کیے وہ پورے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم ضرور اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت میں بھی راضی ہوگا اور آخرت میں بھی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ان ساری خوشحالی کے باوجود انسان برے حال میں، یعنی کہ نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کی کوئی کیئر نہیں کرتا ہے، تو پھر یہ ایک طرح سے دنیا کی ڈھیل ہوتی ہے، اور جب ڈھیل ختم ہوگی تو آخرت میں پھر کیا انجام ہوگا، ہر شخص وہاں اپنا انجام دیکھ لے گا۔ تو ہمارے لیے عمل کی اس میں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو عاجزی کے ساتھ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کیا کرنی ہے ہمیں کہ نعمتوں کا اللہ سے شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں، کیونکہ شکر جو ہے وہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ تو نعمتوں میں اضافے کے لیے ایک بہترین چیز ہے، اور بہترین ایک طرح سے یہ ٹپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر دن رات ادا کرتے رہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 میں کیا فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ پھر بھی
کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ یہ آیت بھی بڑی اہم ہے کہ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں؟ اب امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں؟ یعنی صبح کا وقت اور دوپہر کا وقت یہ ایسے بزی وقت ہوتے ہیں، یعنی صبح کے وقت یا جو رات کا وقت ہوتا ہے اس وقت تو انسان سویا ہوا ہوتا ہے، تو جو نافرمان انسان ہوتا ہے اچانک اگر اس پر عذاب آ جائے گا تو آپ سوچیے کہ اس کو توبہ کی مہلت بھی نہیں ملے گی، اور دن میں انسان کام میں مشغول ہوتا ہے اور بزی ہوتا ہے، اپنے اپنے کوئی پڑھائی میں بزی ہوتا ہے، کوئی بزنس میں، کوئی جاب میں، تو پھر انسان کو کب اگر اس وقت عذاب آ جائے گا تو پھر اس کو کب مہلت ملے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو کر اپنے گناہوں کے اوپر توبہ استغفار کرے؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ دن رات میں ہم جس وقت بھی ہمارے پاس وقت ہو اور نماز کے بعد خاص طور سے توبہ استغفار ضرور کرتے رہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وقت بھی عذاب آ جائے تو کم از کم ہماری توبہ تو کام آ جائے، جس وقت ہم نے توبہ کی ہو اپنے گناہوں کی بخشش کر چکے ہوں۔ تو جب موت آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش چکا ہو، اور یہی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو بخش دے، پورے گناہوں سے ہم پاک ہو کر دنیا سے جائیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے ہیں، سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں، بس وہ نہ سن سکیں؟ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفا عہد نہ دیکھا، اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کی امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا، سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں، میرے لیے یہی شایان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، سو دفتر وہ صاف ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا سو وہ یکایک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ یہ دیکھیں دنیا داروں کا رویہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کریں تو ان کو فوراً اپنے اجر کی اور اپنے صلے کی فکر پڑ جاتی ہے کہ ہم کوئی کام کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملنا چاہیے۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا، اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالی یا ہم ہی ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھلایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجئے، اور اپنا عصا ڈال دیجئے۔ سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر دیکھیں جادو کی بات ہو گئی ہے کہ
کسی کو اگر شک ہو جائے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ آج کے دور میں آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، کوئی رزق کی طرف سے کوئی پریشانی ہو گئی، تو سب سے پہلے انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے ہاں مجھ پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ تو جادو کا اثر ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، آپ جو معوذتین ہے پڑھیے، آپ سورہ بقرہ کی آخری رکوع، آخری آیات وہ پڑھیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو پھر بھی شک ہے کہ اس پہ جادو کیا گیا ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ ایک برتن میں پانی ڈال کر یہ آیت پڑھے، اور یہ آیت جو ہے، ایک تو یہ کہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 سے 82، سورۃ الاعراف کی 118 سے لے کر 122 تک، اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، یہ آیات جو ہیں پڑھی جائیں، ایک برتن میں پانی ڈال کر اس پہ پڑھیں، اور پھر مسحور کے سر پر، یعنی جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اس کے سر پر بہا دیا جائے تو اس کو پھر فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر فرمایا آیت نمبر 118، بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا، بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ یعنی کتنی ہٹ درمی سے کہہ رہا ہے اور کتنا تکبر ہے اس کے اندر کہ میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے ہو؟ کہتا ہے بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درآمد ہوا ہے اس شہر میں، تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو ہی جاتی ہے۔ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے رب ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہمیں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئیں؟ جب وہ ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب کیا دعا مانگتے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جادوگر صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ فرعون کی دھمکی معمولی دھمکی نہیں تھی۔ ہم ذرا اپنے آپ کو اس جگہ لا کر سوچے کہ کوئی ہمیں اس طرح کی دھمکی دے کہ ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی بڑے سے بڑا گھبرانے والا بھی موقع ہو نا تو اس وقت بھی انسان کو ہمت نہیں آنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ جو جادوگر تھے انہوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا اور قوم کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی، یعنی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب آپ نہیں آئے تھے اس وقت بھی ہم مصیبت میں تھے، اس وقت بھی فرعون نے ہمیں قبضے میں کیا ہوا تھا، ہم پہ قید کیا ہوا تھا، اور اب آپ آ گئے تو بھی ہم مشکل میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ اور ہم نے فرعون والوں کو مبتلا کیا قحط سالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس میں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی نعمت کے ملنے کو کبھی اپنا کمال نہیں سمجھیں، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ مال آتا ہے تو بھی ایک امتحان ہوتا ہے، اور مال جاتا ہے تو بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ انسان کبھی بھی یہ نہ کہے کہ مجھے یہ چیز میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، یا یہ چیز مجھے میری طاقت کی وجہ سے ملی ہے، یا میری فلاں قابلیت کی وجہ سے ملی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے راستہ دکھایا، رہنمائی کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر وہی بات جو پیچھے میں نے کہی کہ اس سے انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی، جس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 132۔ اور یوں کہتے کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، جب بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے۔ یعنی کتنا ڈیپ طریقے سے کہہ دیا کہ ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ آگے فرمایا، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کے یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ دعا کرنے کے لیے بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے۔ ہم بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، آج کے دور کا یہ ٹرینڈ بن گیا ہے نا کہ ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے، اچھا ہمارے لیے دعا میں یاد رکھنا، ہمارے لیے دعا کرنا، ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ تو یاد رکھیے کہ دوسروں کو کبھی کبھی کہہ دینا ٹھیک ہے، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ، لیکن ہر ایک سے یہ کہنا کہ ہاں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انسان خود جتنا اپنے لیے دعا مانگ سکتا ہے، تڑپ کے دعا مانگ سکتا ہے، کوئی اور آپ کے لیے دعا مانگ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی تکلیف ہو یا پریشانی ہو یا کچھ بھی ہو، تو بجائے اس کے کہ دوسروں کو کہیں، اپنے لیے سب سے پہلے دعا ضرور مانگے، کیونکہ اگر ایک انسان بیمار ہے تو اس کے بجائے کوئی اور دوائی نہیں کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو خود اپنی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو جتنی تڑپ سے وہ خود اپنے لیے دعا مانگے گا اور کوئی نہیں مانگ سکتا۔ تو انسان کو خود اپنے لیے ضرور دعا مانگنی چاہیے، اور ہاں کبھی کبھار اگر کسی کو کہہ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہر وقت نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا آیت نمبر 135 میں، پھر جب ان سے اس عذاب کے خاص وقت تک کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد چکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت میں تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون کے اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا، جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 رات مزید سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے پہاڑ پر بلایا۔ کیوں بلایا؟ تاکہ ان کو یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کر سکیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو سکھانا تھا اس کے لیے وہ پوری طرح سے فوکس ہو کر وہاں جا کے سیکھ سکیں۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اگر کچھ سیکھ رہا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ یکسوئی بھی ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ نے اگر کوئی چیٹ بھی کھولی ہوئی ہے اور ساتھ ہی کوئی لیکچر بھی سن رہے ہیں اور چلتے پھرتے سن رہے ہیں کہ ہاں میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں،
تو یہ علم حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے. جیسے اس وقت بھی آپ میں سے کچھ لوگ چلتے پھرتے سن رہے ہوں گے، کچھ لوگ گاڑی میں ہوں گے، کچھ لوگ گھر میں ہوں گے. تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہاں کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ بات کان میں پڑ جاتی ہے، تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ. لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزارا جائے. اس وقت ہمارے پاس جو بھی گیجز ہوں، جو بھی کمپیوٹر کھلا ہے یا جو بھی فون کھلا ہے، جو بھی مصروفیت کے کام ہو، ان سے فارغ ہو کر ہم کمپلیٹ توجہ اور غور و فکر سے اور تدبر کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام سنیں گے تو بات دل میں اتر جائے گی. اور جب بات دل میں اترتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کے عمل میں بھی وہ بات آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. آگے فرمایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا، کیا؟ اے میرے پروردگار. بڑی خوبصورت آیت ہے. کیا کہ ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا، اپنا دیدار کرا دیجئے مجھے. کیا بات! اس میں اتنا ایک طرح سے حیرت ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی، اللہ تعالیٰ کی آواز موسیٰ علیہ السلام نے سنی، تو کیا حالت ہوئی ہوگی ان کی. اور جب انہوں نے آواز سنی تو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیدار کرا دیجیے اپنا، کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس کی طرف دیکھتے رہو. اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. لیکن کیا ہوا؟ پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پر خچے اڑا دی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو خواہش ظاہر کی، اور اس کے بعد پھر جب ان کو ہوش آیا تو پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں مرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ہم دیدار ضرور کریں گے. آگے فرمایا آیت نمبر 144 میں. اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ ان کو چننے کی بات کرتے ہیں. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چن رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی چن لے. ارشاد ہوا، اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے. جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو. اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی. تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں. اب بہت جلد تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں. میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں. یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے. تو یہاں پتہ کیا چل رہا ہے کہ تکبر کے راستے میں رکاوٹ جو ہے، ایمان جو ہے تکبر کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے. میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے. اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں. یہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یعنی آیتوں کو جھٹلانا انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے اور ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غور و فکر کی صلاحیت بھی نہیں دیتا اور پھر انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ علم سے دوری یا علم سے محرومی کے 3 اسباب ہیں، اور وہ کیا؟ ایک تو تکبر، دوسرا بے صبراپن، اور تیسرا حق سے ضد. یعنی حق کو نہ ماننا اور ضد پہ آ جانا کہ میں تو اس بات کو نہیں ماننے والی. پھر اس کے بعد فرمایا
آیت نمبر 147. اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام غارت گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا معبود ٹھہرا لیا، جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی. کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا. اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد بڑی بری جانشینی کی. کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے، یعنی اے میرے بھائی، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں. تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو. اوکے، اس کے بعد پھر فرمایا آگے، آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں. اب یہ جو آیات ہیں 151 اور 150، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ظالم لوگ تھے انہوں نے جلد بازی ایک طرح سے کی. اور جو ہم نے پیچھے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ملک میں واپس آئے تو ان کی قوم نے کیا کرا تھا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو ایک طرح سے جلد بازی جو تھی وہ ایک دیکھنا چاہیے کہ کتنی بری چیز ہے. تو جو بھی ہم کام کریں اس کو عجلت سے نہ کریں، جلدی نہ کریں. ایک تو ہوتا ہے نا دین کا کام ہم کر رہے ہیں، دین کے کام میں تو جلد بازی ضرور کرنی چاہیے. جیسے کوئی دین کا کام شروع ہو رہا ہے تو اس میں جو حدیث بات ہے نا، سابقون الاولون بننے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن جو دنیاوی کام ہوتے ہیں یا کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جو فتنے والے ہوتے ہیں، اس میں جلد بازی تو کیا کرنا ہی نہیں چاہیے، اور جلد بازی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جلد بازی جو ہے وہ شیطان کا کام ہے. اور ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ جلد بازی نہیں کرتا. لیکن دین کا کام جہاں ہوتا ہے وہاں پہ ضرور جلدی کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں سرعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور سرعہ کا مطلب جلد بازی نہیں ہوتا، بلکہ بہت جیسے ہم نماز پڑھتے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم فوراً چاہتے ہیں کہ ہم جلدی کریں. تو سرعت جو ہے قابل تعریف ہے، اور عجلت جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. نیک کام اول وقت میں کرنا جلد بازی نہیں ہوتا، وہ سرعت ہوتا ہے. سین را عین تا، سرعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا. نہ ہی جلد بازی اچھی ہے اور نہ ہی تاخیر اچھی ہے. اول وقت میں کام کو کرنا پسندیدہ ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے. جیسے مثلا جمعے کی نماز کے لیے ہم اگر جاتے ہیں تو جمعے کی نماز میں کیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے اونٹ قربان کیا ہو. جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کو گائے قربان کرنے کا اجر ملتا ہے. جو تیسری گھڑی میں آتا ہے تو گویا اس نے سینگ والا دمبا قربان کیا. جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے تو گویا اس نے مرغی قربان کی. پانچویں گھڑی میں جو چلا گیا تو اس نے انڈا اللہ کی راہ میں دیا. پھر امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور نام لکھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو نیکی کے کام میں تاخیر نہ کرنا ناپسندیدہ ہے.
تو اس لیے جو نیکی کا کام ہے اس میں جلدی ضرور کرنی چاہیے، اور جلد بازی یعنی سورت اس کے بارے میں آتا ہے کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی میں بھی جلدی کرنی چاہیے، اس کو بھی سرعت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور پھر معافی کا اور توبہ کا موقع نہ ملے، تو جتنا جلدی ہو سکے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 152، بے شک جن لوگوں نے گو سالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت کرنے والا۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ توبہ کی بات آ گئی کہ کوئی بھی برا کام کیا ہے، غلطی کی ہے، تو پھر اگر فوراً احساس ہو جائے تو فوراً توبہ کر لی جائے، کیونکہ التائبون وہ جو حدیث میں آتا ہے، الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے، کہ توبہ جو ہوتی ہے، انسان گناہ کے بعد اگر توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان فوراً اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے فرمایا آیت نمبر 154، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ فرو ہوا یعنی چلا گیا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے، سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، اسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔ تو ہی تو ہمارا کار ساز ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔ اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھتے، اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا ہے، اور امی کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو فطرتاً انسان نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کے لیے ضرور چن لیتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو یہ نہ دیکھیے کہ کون بتا رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کیا بتا رہا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اور آپ کو امی کہا گیا، اور امی ہونے کے باوجود آپ پر قرآن نازل ہوا اور آپ کو نبی کا شرف عطا ہوا۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق ہے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، وہ اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، جس کی بادشاہی تمام اس آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کا اتباع کرو،
تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کو سایہ فگن کیا اور ان کو من و سلوہ، ترنجین اور بٹیر بٹیرے بھیجی۔ کھاؤ نفیس چیزوں سے اور جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید برات اور دیں گے۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی جس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھیے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم نے ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ مچھلی کا ذکر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں تو ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اور یہ بار بار قرآن میں آتا ہے تو پھر ہم نیکسٹ ٹائم بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے فرمایا 164، اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ سو جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا وہ اس دنیا فانی کا مال متا لے لیتے تھے، یعنی کتاب کے ذریعے مال حاصل کرنا چاہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال و متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں؟ انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ تقوی کی بات کی گئی، اور تقوی آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ تقوی دل کے خوف کا نام ہے، اور جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہی تقوی کی فکر، اسی کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو ان لوگوں کی ہو رہی تھی، لیکن ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر تقوی ہے، اور ہمارے اندر یہ خیال رہتا ہے ہر وقت کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر وقت مجھے واچ کر رہا ہے، میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، چاہے میں گھر میں اکیلی ہوں یا میں باہر ہوں یا میں دوستوں میں ہوں، تو اس وقت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے واچ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا جو کیمرہ ہے نہ صرف وہ باہر روڈ پر لگا ہوا ہے بلکہ ہمارے بیڈ رومز میں بھی ہے، اور ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کہیں میں کسی سے ناانصافی تو نہیں کر رہی، کسی کا حق تو نہیں مار رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا حق مارنے میں تو کوئی کوتاہی نہیں کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا کیمرہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے اندر تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے۔
اس کے بعد فرمایا ہے نمبر 170، اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو کہ جو احکام اس میں ہے اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کیا کہا؟ الستُ بربکم، تو کیا کہا؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ قالوا بلا شہدنا، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ یعنی یہ بات کی طرف اشارہ کیا ملتا ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ملتا ہے، اور ایک بہت ہی قیمتی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے کہ قیامت تک جتنی بھی روحیں آنے والی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھے آدم کی پوچھ سے پیدا کر دیا، اور پھر ان سے خود خطاب کیا، الست بربکم، کیا میں تم سب روحوں کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے رب کو اپنے پہچان لیا اور کہا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس لیے گواہی لے رہا ہوں کہ تم سے قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب کون ہے۔ اب کبھی دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ ہم نے یہ سب عہد لیا ہے، میں نے بھی لیا، آپ نے بھی لیا ہے، تو ہمیں یاد تو نہیں ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اگر پوچھیں تو میں یاد ہے آپ کو، اگر جب آپ 2 مہینے کے تھے تو آپ کو یاد ہے آپ کیسے تھے، آپ نے کیا کھایا تھا۔ تو اسی طرح وہ بات جو ہے وہ ہمارے شعور کے اندر چلی گئی ہے، لا شعور میں چلی گئی ہے، تو اس لیے ہمیں وہ بات یاد نہیں ہے، لیکن جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر دوبارہ وہ بات ریمائنڈ ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بات انسان کے اندر اس کے لاشعور میں ڈال دیا گیا ہے، اس لیے جن کا شعور کچھ بھی کام کرتا ہے وہ حق کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں، انہیں رب کو پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے، جیسے کہ نجاشی اور پھر فرعون کے جادوگر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں خیر رکھ دی ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ اسے یاد کیوں نہیں آتا، تو وہ کون سا دن تھا، ہم کہاں کھڑے تھے، تو یہ سب ہمارے حافظے میں ہے، لیکن اس کے اثرات ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز ہمارے اندر فیڈ کر دی گئی ہے، لیکن وہ ہمارے ذہن میں ابھی ہمیں یاد نہیں اس دنیا میں، لیکن جب آخرت میں جائیں گے تو دوبارہ ہمیں یاد آ جائے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا 173، یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم ہلاکت میں ہم سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ تو یہاں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ علم آنے کے بعد بھی شیطانی وسوسوں سے انسان کو حق سے دوری ہو سکتی ہے۔ اور یہ قصہ بہت بڑے عالم کا ہے کہ جس کے پاس بہت علم تھا، لیکن شیطان نے اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی، تو وہ پھر علم چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم ہونے کے باوجود اگر کوئی شیطان کے پیچھے چل جاتا ہے تو پھر وہ ہدایت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے نکل بھاگنا، اس کی پابندیوں کو چھوڑ دینا، یہ شیطان کے وسوسوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے وسوسوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 176 میں، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیاتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہاں پہ، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہاں پہ۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ ان لوگوں نے
ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں. اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے. یہ لوگ چوپائے کی طرح ہیں. یہ آیت بھی بہت اہم ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان، دل دیے ہیں، لیکن وہ اس کا استعمال ہی نہیں کرتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. حالانکہ سننا سب سے آسان کام ہے، لیکن ایک انسان اگر سننا ہی نہ چاہے، دیکھنا ہی نہ چاہے، کوئی بات سمجھنا ہی نہ چاہے تو پھر اس کو ہدایت کیسے ملتی ہے؟ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک کل انعام بل ہم ادل، یہ تو انعام ہے، مویشی ہے، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون، یہ تو غافل ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان غافل لوگوں میں سے نہ کرے. پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں. ان لوگوں کو اس کے لیے ضرور سزا ملے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کو اچھا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں، دلوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، معنی بھی بہت اچھا ہے اس کا، اور اس کا فائدہ بھی بہت اچھا ہے. تو اس لیے اس ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اور ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر کر کے وہ چیز مانگنی چاہیے جو آپ کی ضرورت ہے، جیسے اے رحیم تو مجھ پر رحم فرما، اے فیصلہ کرنے والے تو میرے لیے اچھا فیصلہ کر دے، اے رحمان تو مجھ پر رحمت فرما، اے رزاق تو مجھے رزق عطا فرما. اگر کوئی راستے بند ہو گئے تو یہ اس طرح دعا مانگنی چاہیے کہ اے فتح تو میرے لیے خیر کے راستے کھول دے. اس نام اور کام کی نسبت سے اگر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پکاریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دعا سنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، یعنی 1 کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا. یعنی محفوظ کر لے گا، یاد کر لے گا. یاد کرنے کا مطلب صرف رٹنا نہیں ہے، بلکہ احصاہا کا لفظ آتا ہے، یعنی ان کو اچھے طریقے سے پڑھے گا اور ادا کرنے کی قدرت رکھے گا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے گا، ان کے معنی کو سمجھے گا، ان پر ایمان لے آئے گا، تو اس کے لیے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی ٹیڑھا پن کرتے ہیں، قرآن و سنت میں موجود اللہ تعالیٰ کے ناموں کو چھوڑ کر خود ساختہ نام بنا لیتے ہیں، تو یہ الحاد ہوتا ہے. تو جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کی سزا بھی بتا دی گئی کہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور ان کے پیچھے نہ چلیں، اور ان قریب وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے. اس کے بعد فرمایا آگے 81 میں، اور ہماری مخلوق میں ایک ایسی جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے. اور ان کو مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں. اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین کے عالم اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا. وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی. وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی اور کب ہوگی اور کس طرح ہوگی، تو اس طرح سوال کرتے تھے جیسے آپ کو سب کچھ معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قیامت کب آئے گی تو اس کا آج تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے.
لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی کا نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تمہیں ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں بیوی نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے اس کا جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہوں، اور وہ ان کو کسی کی مدد نہیں کر دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے، اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں۔ تمہارے اعتبار سے دونوں امر برابر ہیں، خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکے، یا ان کے ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ آپ کہہ دیجیے کہ تم اپنے سب شرکا کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ یقیناً میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکارو تو اس کو نہ سنے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی دیکھتے نہیں ہیں۔ یعنی بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ بت دیکھنے میں اتنے خوبصورت لگتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں بھی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ لگتا ایسا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ذر کو اختیار کرے، نیک کام کی تعلیم دے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہے جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے لے جاتے ہیں، بس وہ باز نہیں آتے۔ اور آپ کو کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہ لائے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔ یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو ان کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ تو یہ آدمی بہت عام ہے۔ دیکھا جائے تو یہاں دو باتیں پتہ چلتی ہیں، کیا کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا یہ ایک پہلا درجہ ہے کہ اس میں انسان بات چیت چھوڑ دے، فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دے، تمام چیزوں سے قطع تعلق ہو جائے۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں، اپنے ذہن کو بھی پٹکنے سے بچائے، خود بھی خاموش رہے اور پوری توجہ سے دل و جان کو حاضر کر کے اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی اور سمجھنے کی فکر کرے۔ اور قرآن سنتے وقت کیا کرنا چاہیے کہ کان لگا دینے چاہیے، شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر زور زور سے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے فکر ہو۔ یہ ایک قول ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے فکر ہو یا کسی اور سے گفتگو کر رہا ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کان لگا کر اور چپ ہو کر سنے تاکہ اسے اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اگر ہم قرآن کو غور سے اور تدبر سے سنتے ہیں کان لگا کر تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔
اور ایک شخص اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہل غفلت سے مت ہونا، یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو ایک یہاں پہ سجدے کی بات بھی آ گئی اور صبح شام کے اذکار کا بھی ذکر آ گیا کہ صبح شام کی مسنون دعاؤں کو ہمیں لازماً پکڑنا چاہیے، جو پیچھے بات ہوئی آیت نمبر 205 میں، کہ صبح شام کے اذکار بھی ضروری ہیں اور پھر دل میں عاجزی کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، اور پھر عاجزی کے ساتھ ساتھ خوف کے ساتھ زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کریں اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہوں۔ تو دعائیں مانگتے ہوئے بھی خشوع و خضوع بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا نہیں سنتا جو غافل ہو، جو مشغول ہو تو کسی اور چیز میں اور منہ سے دعائیں مانگ رہا ہو۔ تو دل کی حاضری بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے اور نہ چاہے تو نہیں کرے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ اور جو آخری آیت میں فرمایا کہ جو سجدے کی آیت ہے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، تو یہ سجدے کی آیت ہے، اور سجدے کی آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اس کو ادا کرنے میں اجر بھی ہے، تو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ سجدہ تلاوت جب قرآن میں آئے تو اس کو ادا کریں، اور اس کی جو تلاوت ہے کیا ہے، سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر یہ نہ پڑھیں تو سبحان ربی الاعلیٰ جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ۔ سورۃ اعراف کمپلیٹ ہوئی، اب ہم آتے ہیں سورۃ الانفال کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال جو ہے وہ مدنی ہے اور اس کی 75 یعنی کہ 75 آیات ہیں اور اس کے 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور اس کے رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں دور جاہلیت کی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں دور جاہلیت میں کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہ سب کچھ لے جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ تم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑنی ہے، مال کے لیے نہیں لڑنی ہے۔ تو ایمان والا بندہ ہوتا ہے، اس کا جو دل ہوتا ہے وہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، نہ مال غنیمت کی ضرورت ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اور جنت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے۔ فرمایا بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا
اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے ان کے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، وہ یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور اپنی طرف سے چین دینے کے لیے اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کی قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب قرر ہی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ مستثنی ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، بہت ہی پسندیدہ آیت ہے، یہ ہم سب کی ہونی چاہیے کہ کتنی پیاری آیت ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی، اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا، اور اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اور اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی کہ گو کہ کتنی زیادہ ہو۔ اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا ہے تو ان کو سننے کی توفیق نہیں دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے، بے شک بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، اور ایسے وبال سے بچو جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ لیں گے، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے۔ یہ آیت بھی بہت خوبصورت اور بہت اہم ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہے۔
لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اگر یہ مال اور اولاد فتنہ ہے اور اس فتنے پر اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اجر ہمیں ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کر دیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں، اور وہ تو اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستقیم تدبیر والا اللہ ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں۔ یہ تو جو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا تو میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ کو عذاب نہ اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے عذاب دینا ہوتا ہے تو وہ اس وقت دیتا ہے کہ جب کوئی نبی اس بستی میں موجود نہیں ہوتا، اور خاص طور سے یہاں بات کی گئی کہ جب کوئی استغفار کرنے والا موجود ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو سوائے متقیوں کے اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ سو اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکے۔ سو سوچ نہیں ہے کہ بس روٹی بنا کہ نہ بنا، روٹی پراٹھے ختم، ذرا تو میں فارغ کی ہوئی ہیں ذرا بند میں نے جی کی وجہ چلنا بند تھی میں نے۔ ہلو السلام علیکم یاسین بھائی، آواز نہیں آ رہی؟ ہلو اور پھر اگر یہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے، اور اگر روگردانی کرے تو یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ، نواں پارہ پورا ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔